اب عمران خان صاحب نے ایک اور نیا کھلا خط چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کے نام لکھا ہے۔ بڑا کام خراب ہو جائے گا، پاکستان کی فالٹ لائن بن جائے گی۔ میں کل بھی یہ بات کہتے کہتے رک گیا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو اندر دل ہے وہ فچ کی رپورٹ دیکھ لیں، IMF کی باتیں سن لیں، آپ انٹرنیشنل جو جتنے بھی ریٹنگز والے ادارے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ پاکستان کی اکانومی کھڑی ہو گئی ہے، چل رہی ہے، یہی تکلیف ہے عمران خان صاحب، اور اب عمران خان صاحب کے پاس اس کے سوا آپشن بھی کوئی نہیں بچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں تھوڑا سا میں نے چونکہ اپنا کیمرہ مین پروڈیوسر اس وقت خود ہوں، اور چونکہ خبر جو تھی وہ فوری متقاضی تھی کہ آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ 8 فروری کا دن ہے اور 2025 سال ہے، اور 8 فروری 2024 کو پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی مداخلت کے اوپر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کو عمران خان صاحب دن رات گالیاں دیتے ہوئے تھکتے نہیں، ان کی بدخوئیاں کرتے ہوئے تھکتے نہیں، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انیشیٹو نہ لیتے تو آپ یقین کیجئے کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب جو جمہوریت یہ تھے وہ اور جو باتیں کر رہے ہیں تو شاید ان کے حالات بہت پتلے ہوتے۔ تو آج کے دن پاکستان تحریک انصاف یوم احتجاج منا رہی ہے، اور آج ہی کے دن چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب کو عمران خان صاحب نے ایک دوسرا خط لکھ دیا ہے، اور دوسرا اوپن لیٹر ہے۔ یہ اوپن لیٹر پہلا جو لکھا گیا تھا چند دن پہلے، اس اوپن لیٹر کے مقاصد جو تھے وہ اس طرح سے عمران خان صاحب حاصل نہیں کر پائے، اور اب عمران خان صاحب نے ایک اور نیا کھلا خط چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کے نام لکھا ہے۔ اور پہلے کے مندرجات تو ہمیں زبانی کلامی ملے تھے، اور فیصل چودھری صاحب اور بیرسٹر غور صاحب ان مندرجات کو اور اس پالیسی کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس خط و کتابت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خط و کتابت جو ہے یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے کر رہے ہیں، اور ان کے دل میں بہت زیادہ درد ہے پاکستان کا، پاکستان کی فوج کا۔ یہ وہ کسی نے کہا تھا کہ کسی بچے کی مرگ کے اوپر ماں سے زیادہ ڈائن رو رہی ہوتی ہے۔ تو جو اب یہ اس کا جو مجھے شاید اتنا جو اب یہ اس کی یہ جو مثال ہے، جو کہاوت ہے، اس کو ایز اٹ از نہ لیجیے گا آپ۔ یہ علامتی طور پہ میں نے یہ والی بات کی ہے کہ مجھے اس کہاوت کی کبھی اس طرح سے سمجھ نہیں آئی تھی جس طرح عمران خان صاحب کا یہ روپ اور یہ رنگ اور یہ رویہ دیکھ کے آئی ہے کہ آپ کو پاکستان کی فوج کی کب سے تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ، اور خود عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ، آج بھی انہوں نے کہا میں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ خط لکھا ہے، اور مجھے تو پاکستان کی فوج کی ساکھ اور دیگر معاملات کا بڑا فکر ہے، بڑا شکوہ ہے، بڑی شکایتیں ہیں کہ اگر پاکستان کی فوج نے اپنے جو ہے وہ چال چلن ٹھیک نہ کیے، پاکستان کی ایجنسیوں نے ٹھیک نہ کیے تو بڑا کام خراب ہو جائے گا، پاکستان کی فالٹ لائن بن جائے گی، کام خراب ہو جائے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ میں کل بھی یہ بات کہتے کہتے رک گیا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو اندر دل ہے وہ شیخ مجیب الرحمان سیکنڈ، یعنی پاکستان کی تاریخ کا وہ بننے کو دل کرتا ہے۔ وہ بار بار حوالہ دیتے ہیں 1971 کا، اور جنرل آصف منیر صاحب کو یا پارٹ 2 کہتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو اسٹرینتھ ہے وہ بیسکلی باور یہ کروانا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے جرنیلوں کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ جنرل مجیب کے پیچھے پوری بنگال کی قوم کھڑی تھی، اور اب کے جرنیلوں کو اور جنرل آصف منیر کو اور ان سیاستدانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پیچھے پوری کی پوری جو ہے وہ ایک پشتون قوم کھڑی ہے۔ تو بیسکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کے پی میں جو، اور پھر بنگلہ دیش میں کہہ رہا ہوں، بنگلہ دیش کی طرز کے اوپر بنگلہ دیش میں کے پی جو بنگال تھا اس کے پیچھے انڈیا کی فورس کھڑی تھی۔ اب وہ یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہ کیے، پاکستان کی فوج نے میرے ساتھ پرانی ڈیل جو ہے وہ ڈن دوبارہ سے نہ کی، اس کی تجدید نہ کی، اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ قابل عمل نہ بنایا، یا دوبارہ سے مجھے اون نہ کیا، ریوائز نہ کیا اس ڈیل کو، تو میرے پیچھے پشتون قوم کھڑی ہے۔ پشتون قوم جو ہے وہ صرف سرحد کے اس پار نہیں ہے، سرحد کے اس پار بھی ہے، جس طرح بنگال قوم صرف بنگلہ دیش کی حد تک نہیں تھی، کلکتہ بھارت کی حد تک بھی تھی،
اور جو بنگال ہے اس کے ساتھ سرحد جو ہے وہ بھارت کی لگتی تھی. یہاں پر جو ہے وہ سرحد جو ہے وہ افغانستان کی لگتی ہے. افغانستان جو ہے وہ کے پی کے جو پشتون ہیں ان کے پیچھے کھڑا ہے, اور جو طالبان ہے یا افغانستان ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کھڑا ہے. بھارت کے پیچھے جو چائنا فیکٹر ہے اس کے مد نظر اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھارت کے پیچھے کھڑی ہے. تو پاکستان کے حصے بکھرے کر دیے جائیں گے. عمران خان صاحب نے جب ان کے اقتدار سے الگ کیا گیا تھا اور آئینی ایک کاوش کے ذریعے ایک آئینی راستہ اختیار کر کے جو ان کو ہٹایا گیا تھا, وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی کہ اس دن بھی تب بھی انہوں نے کہا تھا یہ کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو دم بھرتے ہیں کہ میں بیسیکلی پاکستان کی فالٹ لائن یا پاکستان کی فوج کی محبت میں, پاکستان کی محبت میں یہ بار بار دوسرا خط لکھ رہا ہوں, بار بار 6 نکات تو بیسیکلی وہی ہے نا, وہ 6 نکات. اور یہاں پر بھی خوبصورتی دیکھیے کہ 6 نکات, شیخ مجیب کے بھی 6 نکات تھے, وہ جو پاکستان کی ریاست کے لیے قابل قبول نہیں تھے. شیخ مجیب کا معاملہ اور تھا, عمران خان صاحب کا معاملہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اور عمران خان صاحب جو شیخ مجیب بننے کی خواہش رکھتے ہیں, کل پرسوں والا واقعہ دیکھ لیں کہ شیخ مجیب کی بیٹی اور اس کی آل اولاد کے ساتھ جو بنگلہ دیش ہے انہوں نے کیا کیا. کیونکہ جب آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ انہوں نے جو بنگال قوم کے لیے جو بھی کیا ہوگا سو کیا ہوگا, لیکن اس کے پیچھے ایک سازش بھارت کی بھی تھی. ہماری اپنی کوتاہیاں تھیں, آج بھی ہماری اپنی کوتاہیاں ہوں گی, لیکن اس وقت بھی جو بھارت تھا اس کی سازش تھی. اور پھر شیخ مجیب صاحب نے جب بھارت نوازی شروع کی, اور شاید ان کو کرنی بھی پڑنی تھی, تو اس وقت کے جو بنگال کی قوم ہے انہوں نے ان کو گھر میں گھس کے مارا. یہ حسینہ واجد صاحبہ صرف بچ گئی تھیں. یہ میں جو ہے وہ ایک سرسری سا اس کا آپ کو جائزہ لے کے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ بانی اتنے دلوں میں بس رہے ہوتے شیخ مجیب صاحب جس طرح قائد اعظم ہمارے دلوں میں بستے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا جو بنگلہ دیش کی وہاں پر جو انقلاب آیا تھا اور پھر جو کچھ ہوا تھا. پھر اس کے بعد اب یہ نہ ہو رہا ہوتا. اب بھی بھارت نوازی کے چکر میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ حسینہ واجد نے کہا میں نے سوشل میڈیا کے اوپر خطاب کرنا ہے, بنگال قوم کے ساتھ کرنا ہے. تو ان کے مخالفین نے کہا کہ اگر آپ نے خطاب کیا تو ہمارا جو ہے وہ رسپانس جو ہے وہ سامنے آئے گا. رسپانس ان کا یہ سامنے آیا کہ انہوں نے ادھر خطاب کرنا شروع کیا اور ادھر انہوں نے ان کے گھر کے اوپر دعویٰ بول دیا جس کو میوزیم قرار دیا گیا تھا. پہلے اس کو آگ لگائی پھر اس کو جلا دیا. تو عمران خان صاحب سازشوں کے نتیجے میں اگر کوئی آپ اس طرح کی فنکاری کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر شیخ مجیب کی آل اولاد کا جو حشر اس وقت جو ہو رہا ہے بنگال میں, بنگلہ دیش میں, اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. نیک نیتی کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں ان کا فروٹ اللہ پاک کچھ اور طریقے سے دیتا ہے. عمران خان صاحب بیسیکلی پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی فوج کو سبق یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ میں تو آپ کے ساتھ بڑا اچھا طریقے سے چل رہا تھا, جو بھی منصوبہ تھا وہ 2020-30 والا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہوں گے, سنگل پارٹی ہوگی, پاکستان کی ریاست ہوگی, پاکستان تحریک انصاف ہوگی, یہ تمام جو شریک ہیں یہ ان کو مار کے بھگا دیا جائے گا. اور پھر وہ جناب عمران خان صاحب گریجولی تو پھر انہوں نہیں ہونا تھا نا, چائنا ماڈل, سعودی عرب ماڈل, یہ عمران خان صاحب کی درینہ خواہشیں ہیں. عمران خان صاحب کو ان کے علاوہ اور کچھ آتا نہیں. اور فاشزم کس کو کہتے ہیں, فاشسٹ اور کس کو کہتے ہیں. لیکن جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کے جو کہہ لیں کہ پاکستان کی فوج نے عمومی طور کے اوپر, اور جنرل باجوہ صاحب کی فنکاریوں کو ایک سائیڈ کے اوپر رکھ دیں. جنرل باجوہ صاحب تو پاکستان, یہ سارا پلیت قسم کا جو ٹولہ تھا, میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کہتے ہوئے, ان کو نہ ملک کی تھی نہ قوم کی تھی, اپنے اپنے چکروں میں تھے. جنرل باجوہ صاحب اپنے چکروں میں تھے, کبھی عمران خان صاحب کو ٹھڈا کرا رہے تھے, کبھی عمران خان صاحب کے ذریعے یہ پی ڈی ایم والوں کو ڈرا رہے تھے, اور کبھی جنرل فیض کی شکل دکھا کے باقی لوگوں کو ڈرا رہے تھے. تو سیاستدانوں کے بعد جب ہاتھ آئی تو پھر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی کھیلا, اور عمران خان صاحب کو بھی چلتا کیا, اور جنرل باجوہ صاحب کو بھی ایکسٹینشن نہیں مل سکی. تو جنرل باجوہ صاحب پاکستان کے لیے نہیں, سب کچھ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے. یہی اس ملک کی بدقسمتی ہے. لیکن اب پاکستان جو ہے وہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بلیسنگ ہے, یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر طرح کا راستہ روکا گیا. جن لوگوں کا, جن افراد کا, جن شخصیات کا اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا, وہ پاکستان کو انہوں نے بچایا اور وہ پاکستان چلا رہے ہیں. اب فچ کی رپورٹ دیکھ لیں, آئی ایم ایف کی باتیں سن لیں,
آپ انٹرنیشنل جو جتنے بھی ریٹنگز والے ادارے ہیں ان کو دیکھ لیں, پاکستان کی اکانومی کھڑی ہو گئی ہے, چل رہی ہے. یہی تکلیف ہے عمران خان صاحب کو. اور اب عمران خان صاحب کے پاس اس کے سوا آپشن بھی کوئی نہیں بچی کہ وہ پاکستان کی فوج کے اندر ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں. عمران خان صاحب کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ پاکستان کی فوج کے اندر تقسیم بچا سکتی ہے. پاکستان کی جو ریاست کا سٹرکچر ہے اس میں جو پاکستان کی ریاست کی ریٹ ہے وہ ٹوٹ جائے تو عمران خان صاحب کو بچا سکتی ہے. پاکستان کی فوج کا آرڈر نظم و نسق تباہ و برباد ہو کے رہ جائے, یعنی جنرل کرنل کو مار رہا ہے, کرنل جنرل کو مار رہا ہے, اور کوئی بریگیڈیئر جو ہے وہ انقلاب لے کے آ رہا ہے. یہ صومالیہ اور یہ وہ موغادیشو تو پتہ نہیں کون کون سے جو اس طرح کے ممالک ہیں, اس جیسا وہ حشر پاکستان میں چاہتے ہیں. ہوگا تو وہ بچیں گے, نہیں تو وہ نہیں بچیں گے. یہ عمران خان صاحب کی پلید قسم کی خواہش ہے جس کی تکمیل کے لیے وہ حب الوطنی کا سہارا لے رہے ہیں, جس کی تکمیل کے لیے وہ پاکستان کی فوج کو کسی فالٹ لائن سے بچانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کام اس طرح سے نہیں چل سکتا سر. وہ انہوں نے جو کچھ باتیں کی ہیں, میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ یہ بات اب خطوں تک آ گئی ہے. مدعا وہی ہے, چاہتے وہی ہیں. جو پہلے کیا چاہتے تھے کہ فوج کی کمانڈ جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہ آئے جس کو اس کی چوریوں کا پتہ ہو, عمران خان صاحب کی چوریوں کا, ان کے اصل کو نہ وہ جانتا ہو کہ یہ اندر سے کیا ہیں, ان کے نقاب کے پیچھے کون ہیں, اور یہ کر کیا رہے ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں, یہ کن کے اشاروں کے اوپر سی پیک کو لپیٹ رہے ہیں, اور کن کے اشاروں کے اوپر یہ پاکستان کو پلاٹ بنا کے بیچ رہے ہیں. ویسے تو ہمارے لیے ڈی ایچ اے کم نہیں ہے اور دیگر سوسائٹیاں کم نہیں ہیں, یہ سبجیکٹ بالکل علیحدہ ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جو دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن چونکہ کلٹ ہے, اور یہ کلٹ پاکستان کی فوج کا پیدا کردہ ہوا کلٹ ہے, اور اس لیے کلٹ جو ہے وہ اپنی بات سے آگے کی بات نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. وقت لگے گا اس کلٹ کو بے اثر کرتے ہوئے, اور اس کے لیے جس طرح ڈی نازیفیکیشن ہوئی تھی اسی طرح ہمیں بھی یہ کچھ کرنا پڑے گا. تو پوائنٹ مدعا صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی فوج کی کمانڈ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہ آئے جو ان کا راستہ روک سکتا ہو, ان کو جانتا ہو, ان کو سمجھتا ہو, ان کی اصلیت سے واقف ہو. آگے راستہ روکنے کی کوشش کی اور وہ آ گئے. جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے, اور جنرل باجوہ نے بھی ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی, ان کے نام کے اوپر نئے نام دیے. لیکن یہ تھینکس ٹو اللہ پاک کا شکر ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی استقامت جو ہے وہ کام آ گئی, اور جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے. جنرل عاصم منیر کی جگہ کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت فوج میں جتنے جرنیل تھے, یا تو وہ جنرل باجوہ صاحب کے اپوائنٹ ہی تھے سارے کے سارے. یہ تو اگین میں بات کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ جنرل عاصم منیر آئے اور ان حالات میں آئے کہ جنرل باجوہ کے لگائے ہوئے سارے جرنیل جو تھے وہ کور کمانڈر لگے ہوئے تھے, یا کمانڈ جو تھی وہ سیکنڈ ان کمانڈ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے وہ تھے. انہوں نے یہ والا گند صاف کرنا تھا. یہ گند پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں کر سکتی تھی صاف. میں نواز شریف صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اصولی طور کے اوپر تو کچھ اور ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی تو یہی تھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کی, نہیں روک سکے. پھر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی 9 مئی کر کے, نہیں روک سکے. پھر بندیال صاحب سے لے کے اور دیگر جو خط جو لکھ رہے ہیں ان کے ذریعے نہیں کر سکے. تو اب پیچھے کیا بچا ہے ان کے پاس؟ آپشن یہ بچی ہے کہ کسی طرح وہی ایجنڈا پرانا کہ فوج کے اندر کس طرح میں تقسیم پیدا کروں, فوج کی کمانڈ کو کس طرح توڑوں, فوج کا جو آرڈر ہے وہ کس طرح توڑوں. یہ آرڈر ٹوٹے گا, پاکستان کی ریاست کمزور ہوگی, تو عمران خان صاحب نہیں جیل کے اوپر پہرا دینے والا فوجی نہ ہو. اب ان کا نزلہ کس کے اوپر جا کے گرا ہے؟ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ سائفر سے اور محسن نقوی صاحب کے اوپر آئے تھے. یہاں پر شروع میں جنرل عاصم منیر سے, اور وہ جو کرنل ہے جیل کا رکھوالا جس کی سیکیورٹی, کیونکہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ جیل کے اندر اپنے آپ بلیڈ ہی نہ مار لیں اور کوئی باہر سے جا کے کوئی حملہ ہی نہ کر دے. سر پاکستان کو مسئلہ عمران خان صاحب سے محبت کا نہیں ہے. یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا مسئلہ عمران خان بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے بقول بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. تو یہ کسی بھی وقت جو ہے یہ کوئی سرفرا اٹھ کے کوئی اس طرح کی جو طاقت ہے وہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ جیل میں اگر کر جائے تو بھگتنا کس نے ہے؟ پاکستان نے بھگتنا ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اب مسئلہ کس سے ہے؟ وہ جو جیلر کی اوپر یا کہہ لیں کہ جو جیل کی سیکیورٹی کے اوپر کرنل بیٹھا ہوا,
جس کو کل گالیاں پرسوں دی تھی فیصل چوہدری صاحب نے، وہ جو عمران خان صاحب کو جن کے بارے میں شک ہے کہ یہ بشرا بی بی سے میری ملاقات نہیں ہونے دیتے، وہاں تک بات آ گئی ہوئی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ صرف یا تو خط لکھ سکتے ہیں یا پھر یہ اسی طرح کی جو ہے نا بد دعائیں دے سکتے ہیں، بدخواہ ہو سکتے ہیں پاکستان کی ریاست کے، پاکستان کے اس رجیم کے، پاکستان کی ریاست کے. یار سمپل از دیٹ. اس سے زیادہ یہ اب کرنے کے قابل نہیں رہے. تو یہ اب یہی کوششیں کریں گے پاکستان کی فوج کے اندر. امتحان ہے جنرل ناصر منیر صاحب کا، امتحان ہے ہر اس فوجی کا جو پاکستان سے محبت کرتا ہے. کیا ایک ایسا فرد جس کی پاکستان سے دشمنی ایک ایک انچ کے اوپر ثابت ہوئی ہے، جس کی اپنی ذات سے محبت ایک ایک واقعے کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے، عیاں ہے، لوگوں تک پہنچی ہوئی ہے. اب وہ خط لکھ رہے ہیں 6 نکات کے اوپر اگین، اور بڑا لمبا چوڑا خط لکھا ہے انہوں نے، یہ ٹویٹ کیا ہے. کہتے ہیں میں نے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر نیک نیتی آرمی چیف کے نام خط لکھا تھا، بلا بلا، ایجنسیاں یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں. اتنا لمبا چوڑا، صرف سیاپا 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 سیاپا. سپرنٹینڈنٹ اکرم کو چینج کر دیا. فوج ملک کا ایک اہم ادارہ ہے، مگر اس میں بیٹھی چند کالی بھیڑیں پورے ادارے کا نقصان کر رہی ہیں. چند کالی بھیڑیں کون سی ہیں؟ ان کو نام لینا چاہیے. اگر یہ اتنے دلیر ہیں یہ نام لیں. جنرل عاصم منیر کو کالی بھیڑ کہہ رہے ہیں، یا پھر کور کمانڈر لاہور کو کالی بھیڑ کہہ رہے ہیں، کور کمانڈر پشاور کو کالی بھیڑ کہہ رہے ہیں، یا کس کو کالی بھیڑ کہہ رہے ہیں، یہ ان کو نام لکھنے چاہیے. ایسا ہی ایک شخص اڈیالہ میں جیل میں بیٹھا کرنل بھی ہے، جو جیل کے سٹاف کو کنٹرول کرتے ہوئے نہ صرف آئین و قانون اور جیل مینول کی دھجیاں بکھیر رہا ہے. یار آپ لیول چیک کریں کہ خان صاحب کو تکلیف جو ہے وہ کس لیول کی ہے. یعنی کہ بات پاکستان کی سالمیت کی ہے، لیکن چونکہ تکلیف ان کو ایک جیلر کے اوپر بیٹھے ہوئے کرنل کی ہے، مبینہ طور کے اوپر، تو کرنل دیتے بھی آ گئے نا. کینوس کس قدر جو ہے وہ مختصر ہے عمران خان صاحب کا، سوچ کتنی محدود ہے جو اپنی ذات سے آگے نکلتی نہیں. تو یہ اگین یہ پاکستان کے لوگوں سوچنا سمجھنا پڑے گا. اور لوگوں کو ویسے پتہ ہے آج 8 فروری ہے، یہ یوم احتجاج منا رہے ہیں، اور اگر ان کے لوگوں کو ان کے نہ پتہ ہوتا، کیا اس کو کہتے ہیں، ان کی اصلیت کا نہ پتہ ہوتا، ان کے بھید نہ کھلے ہوتے، تو آج عمران خان صاحب کو جیل سے لوگ جا کے نکال لاتے. اور جی کہ اتنی ریاست تو پائی، پھر جو مزاحمتی تحریکیں ہیں وہ پھر ریاست تو ان کے خلاف جو ہے وہ جو بھی حکومت ہو، جو اس ہر تحریک کے وقت جو حکومت موجود ہوتی ہے وہ تو یہی کچھ کرتی ہے. اور اب بھی آپ خبریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا کیا ہے، کچھ نہیں کیا. عمران خان صاحب سے کم ہی کیا. عمران خان صاحب نے ٹی ایل پی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ خندقیں کھودی تھیں، اور دیکھتے ہی گولی مار دینے کا آرڈر تھا. ٹی ایل پی کا جو جلسہ تھا، جو لانگ مارچ تھا. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک طویل ترین جو ہے وہ خط لکھا ہے، اوپن لیٹر لکھا ہے، اور اینڈ ان کا جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ جی کہ فوج اور قوم میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے، یہ فالٹ لائن ہے. 6 نکات وہی ہیں، وہی رونا پٹ سیاپا ہے. مقصد صرف ایک ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف کھڑی ہو جائے، بس. یعنی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اب یہ پاکستان کے ساتھ، یہ پاکستان کے لیے وہ سوچ رہے ہیں یا اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں. میرے پاس میں نے وہ جو ہے وہ، اگر آپ وہ خط پورے کا پورا پڑھیں، وہ پٹ سیاپا پرانا ہی ہے. ایک ایک نقطہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ہر نقطے سے یہی بات چھلکے گی کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو جن لوگوں کو ایک فرد کی تکلیف ہے، وہ ان کو ان کا درد مبارک، ان کے مسئلے مبارک. اور جن کو پاکستان کی فکر ہے وہ عمران خان صاحب کے اٹھائے گئے نکات کے اوپر غور کریں. اگر ان کے فہم و فراست میں وہ عمران خان صاحب بات پاکستان کی کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کی بات ضرور ہونی چاہیے. لیکن سوال پھر وہی ہے، وہ اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں یا پاکستان کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ایک باریک سی لائن ہے، اس کا آپ کو جائزہ لینا پڑے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.